ماشاءاللہ ظاہر ہے جس خوبی سے شاعر نے کلام کہا ہے اور جس تخیل و تصور سے کہا ہے وہ یقیناً ایک قابل تعریف اور قابل ایک احسن ترین انداز میں اس نے اس کو سمجھ کیا. لیکن رب نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، چونکہ رب جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، چونکہ وہی بنانے والا ہے، وہی خلق کرنے والا ہے، وہی بھیجنے والا ہے، اور وہ ابتدا سے انتہا تک وہ سب جانتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تم کو یتیم پا کر کے تمہیں پناہ نہ دی؟ اللہ خود بتا رہا ہے کہ ہم نے پلت دی. جناب موسیٰ کے لیے کہا تھا فرعون کے دربار میں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے تمہاری پرورش ہو. دربار تھا فرعون کا، نگاہیں تھی رب کی، پرورش پا رہے تھے موسیٰ. اور رب کی نگاہ جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے لوگوں کے لیے جس کو وہ بھیجتا ہے اس کی گہرائی تک اس کی نگاہ ہوتی ہے. تو وہ ایسا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ اب دنیا میں کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. نہ پہلے کسی کے لیے استعمال ہوا، نہ بعد میں کسی کے لیے استعمال ہوا. ہو ہی نہیں سکتا. تو بس میرے رب کی جو بات ہے نا، اس کا وجود رحمت ہے. جس نبی کو ہمارے لیے بھیجا وہ خاتم النبین رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کا وجود رحمت بنا کر بھیجا. یعنی وہ جہاں جہاں ہوں گے اور جب جب ہوں گے وہ رحمت الہی کا مظہر ہوں گے. واہ، وہ مظہر رحمت الہی ہیں، وہ مظہر نعمت الہی ہیں. واہ. تو اس انداز میں اور نگاہ دیکھیے کہ اگر یتیم ہے تو پرورش کے لیے بندوبست اس نے کیا ہے. واہ، یہ رب کا انتظام ہے. واہ. کہہ رہا علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تم کو یتیم پا کر کے تمہیں اس نے انتظام کیا. تو اب جناب ابو طالب کا، اچھا جناب ابو طالب سے پہلے آپ آئیے نا، جناب عبد المطلب کی طرف آئیے نا. اصل تو جناب عبد المطلب جن کے جناب شیبہ، ان کا نور تو وہیں سے منتقل ہوا ہے نا. بات یہ ہے، اچھا یہ بات جو ماتھے پہ چمکتا ہوا نور تھا جی وہیں سے منتقل ہوا ہے نا. جنید بھائی، یہ اس بات کا تو علم کسی کو تھا ہی نہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا خود ایک معجزہ ہے. بالکل ایسا. بھائی ابرا کھڑا تو ہو گیا تھا نا تعظیم میں. یہ وہ نور ہی دیکھ کے تو نور محمدی کو دیکھا. بالکل بالکل. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظاہر ہونا خود اتنا، یعنی کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا. اس لیے کہ آپ کو پتا وہ مدینے میں نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. یہ صرف جناب شیبہ، جناب عبد المطلب کو علم تھا جناب عبداللہ کے بارے میں، اور جناب عبد المطلب نے جا کر کے وہاں سے ان کو لے کر آئے تھے، اور پھر انہوں نے وصیت کی تھی جناب ابو طالب سے کہ اب اس بچے کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جانتے تھے یہ کون ہے، وہ جانتے تھے وہ کون ہے. جناب عبد المطلب کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو اس وقت بھی خانہ کعبہ کے چونکہ سردار تھے مکہ کے، تو وہ جب آتے تھے تو ان کے مقام پر، ان کی جگہ کے اوپر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا. ایسا ہی وہ سردار مکہ تھے. تو دنیا چاہے کتنا ہی وہ کچھ کرے، لیکن جب آتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سردار مکہ کی جگہ پر وہ بیٹھا بڑی تکریم اور مان، وہی بالکل اسی مان سے، اسی مطلب وہ رحمت کا وجود جو تھا اس کا علم سے وہ رکھتے تھے. دنیا تو واقف نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اگر واقف ہوتے تو نہ پتھر مارے جاتے، نہ ان کو ستایا جاتا، نہ ان پر ظلم کیا جاتا، نہ ان کی یتیمی کا مذاق اڑایا جاتا. یہ دنیا تو واقف نہیں تھی. جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے. بات نہیں، جانتے ہی نہیں تھے. جانتے ہوتے تو اتنی کم از کم جرت نہ ہو. ابو جہل کیوں کہتا تھا یہ کہ میں اگر یہ ریٹریٹ کر گیا یا سرنڈر کر گیا تو پھر میری جو وہ اب دیکھیں جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں نا، ان کو معلوم ہے کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کی معرفت سمجھ رہے تھے. اور وہ ساری کی ساری معرفت جناب ابو طالب نے جو ہے نا اس کے بعد وہ سارا نبھایا. اور تاریخ آپ کے سامنے بھری پڑی ہوئی ہے کہ راتوں میں جو ہے نا وہ اٹھا کر کے اپنے بیٹے کو لٹا دیتے تھے ان کی جگہ پر، اور ان کو ہٹا دیتے تھے کہیں دشمن جو ہے نا وہ ان کے اوپر گستاخی نہ کرے یا ان کو نقصان نہ پہنچا دے.
یہ جناب ابو طالب کا کتنا بڑا کردار ہے، ایک پوری زندگی ہے. ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جناب عبد المطلب سے یوں کہ یہ خاندان بنو ہاشم کا جو کردار ہے، ٹھیک ہے نا، اس کردار کو اگر آپ تاریخ سے ہٹا دیں تو کچھ نہیں ملے گا. نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے نا، منتخب کیا ہے، یہ انتخاب ہے، یہ رب کا انتخاب ہے، ہاں یہ رب کا انتخاب ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ پہلی دعوت ذوالشیرہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک. آپ پہلا کلمہ، پہلی بات وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو بلاؤ ٹھیک ہے اور دعوت دو، جی. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دعوت کے اندر 3 دن لگاتار، ایسا ہی 3 دن لگاتار جناب ابو طالب جو ہے وہ دعوتیں کرتے رہے اور سب کو بلاتے رہے اور پیغام سناتے رہے. پہلے دن پیغام سنایا، سب خاموش رہے سوائے مولا علی کے، وہی کھڑے ہوئے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. دوسرے دن، تیسرے دن، آپ جملہ کو، میں ایک جملے کی آپ قدر کیجئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب لوگ کھانا وانا کھا کے جانے لگتے تھے نا، تو ایک جملہ کہہ کے جانے لگے، کہنے لگے ابو طالب ابھی تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی اطاعت کرو. چونکہ وہ پہلے مولا علی کی شخصیت تھے کہ جنہوں نے وہاں کے اوپر پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا کہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا. وہاں پر اللہ کی توحید کی شہادت اور رسول کی رسالت کی گواہی جو ہے وہ دینے والی وہ پہلی شخصیت ہے، ٹھیک ہے نا. اب جناب ابو طالب کو دنیا نے تانا دیا، یہ تاریخ کے جملے کہ ابھی تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی کرو. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ رب نے جو سجایا ہے نظام کو، وہ ایک رحمت اللہ عالمین کے لیے کس قدر خوبصورت انداز میں وہ سجائی ہے دنیا کو، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ رحمت اللہ عالمین قیصر و کسریٰ کا یہ جتنے یہ لگے ہوتے تھے نا، یہ سب جس وقت وجود رحمت اللہ عالمین دنیا میں ظاہر ہوا، یہ سارے کنگورے گرے، 14 کنگرے گرے. ٹھیک. اور آتش قدا میں جو آتش لگی ہوئی تھی، جو آگ لگی تھی، وہ آگ بجھ گئی. 1000 سال پرانی، 1000 سال پرانی آگ بجھی. بالکل صحیح. ایک وجود رحمت للعالمین کے لیے میرا لاکھوں سلام. بے شک بے شک. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا تم سفر پر ہو، بہت واضح ایک فیصلہ ہے، اس میں کسی فقہ اور کسی اس کی کوئی بات نہیں، بات اسلام کی ہے کہ آپ اگر مریض ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ کر کے مزید مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میری زندگی کو، میری جان کو، میری بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو آپ نہ رکھیں روزہ، یا آپ کے اختیار میں آپ رکھ کر کے بیماری میں مزید ابتلا ہو جائیں گے تو یاد رکھیے آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو نقصان پہنچائیں گے جس کا اختیار آپ کو نہیں ہے. اسلام کو سمجھیں اور اسلام کو پہچانیں. رب نے کہیں انسان کو مشقت اور زبردستی نہیں کی کسی کے ساتھ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس میں صلاحیت ہے، اتنا ہی بوجھ اڑاتا ہے، وہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے. تو آپ کو پہلی بات تو یہ تمام ہے، یہ خالی ان خاتون کے لیے، ان کو تو بہرحال بہت لائق تعظیم ہے کہ اتنا سوچنا اللہ کے بارے میں، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں دوسری طرف یہ بھی بتا دوں ان کے ذریعے سے وہ تمام لوگوں کو کہ جو لوگ زبردستی اپنے لیے سوچتے ہیں کہ بس میں کسی رکھ لوں، روزہ ہو یا نماز، ارے اللہ کہتا ہے تم کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہارے گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے، تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو. تم اگر بیٹھ نہیں سکتے تو تم جس حالت میں ہو ویسے نماز پڑھ لو. خدا کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. اس کا دین اتنا آسان ہے کہ ہر بچے سے لے کر کے اور 80-90 سال 100 سال کے بوڑھے تک ہر شخص عمل کر سکتا ہے. کسی پر اجبار نہیں ہے، کسی پر کچھ مجبوری نہیں ہے. تو ایک تو یہ سب لوگ سماعت کر لیں کہ چاہے لوگ مریض ہیں، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی دوسرے ہیں، وہ سب یہ بات سمجھ لیں کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. وہ خود اختیار دیا ہے اس نے کہ اگر آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، تو آپ نہ رکھیں روزہ. آپ اس کا جو ہے نا بعد میں رکھ سکتے ہیں، جب اللہ صحت دے دے بعد میں رکھ لیجئے. بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، اور وہ دے دیجئے، فدیہ دے دیجئے. ٹھیک ہو گیا. ایک سیدھی سی بات ہے. بالکل تو اچھا یہاں پر ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، ایک ابھی یاد آ گیا اچانک کہ دیکھیے عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. صحیح ہے. شب معراج جس وقت جو ہے نا حضور نے ہجرت کی، مولا علی رات میں بستر پہ سوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وہاں کسی نے پوچھا مولا سے کہ آپ تو رات بھر جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا سویا کہ کبھی نہ سویا. تو مولا نے کہا کہ جس کے لیے میں کھڑا ہوتا تھا راتوں میں، اسی کے لیے میں آج سویا ہوں. ٹھیک ہو گیا.
میرا مقصد عبادت الہی ہے. آج رسالت کی زندگی اگر اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ علی بستر پر سو جائے اور ان کو بچا لیا جائے تو میری زندگی کا مقصد یہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، سبحان اللہ. اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر انسان فرض شناس ہو جائے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. وہ فرض شناس ہوتے ہیں. آہا. اور اس فرض شناسی میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. وہ اپنے رب کے فرض کو سمجھتے ہیں کہ میرے رب نے میری ذمہ داری کیا لگائی، مجھ پر کیا فرض ہے. اور اس فرض یہ خود ایک مستقل موضوع ہے. فرض خود جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، متقاضی ہے کہ زمان اور مکان کے تقاضوں کے مطابق فرض شناس ہونا چاہیے. تو کیا انسان اتنا علم اور اہلیت رکھتا ہے کہ وہ ہر زمان اور مکان کے مطابق اپنے فرض کو سمجھ سکے؟ تو اگر انسان فرض شناس ہو جائے تو دنیا میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں. اب اگر انہوں نے دعوت توحید دی، تم نے پتھر مارے، انہوں نے پھر بھی تم کو انسانیت سکھائی، تم نے جو چاہا کیا، تم ظلم کرتے رہے، لیکن وہ اپنے رب کی رحمت کو پہنچاتے رہے، وہ اپنے رب کی نعمت کو پہنچاتے رہے، وہ اپنے فرض کو پورا کرتے رہے. انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی. تم نے قتل کیا، تم نے جھٹلایا، تم نے کتابوں پر ایمان نہیں لائے. تمام قوموں کو دیکھ لیجئے، آدم سے آپ چلیے اور یہاں تک، اور جس قوم پر عذاب آئے وہ سب آپ کے سامنے اور سب دنیا جانتی ہے. تو یہ عذاب آنے کے اسباب کیا تھے؟ اسباب یہ تھے کہ تم نے جھٹلایا اللہ کی طرف کے آئے ہوئے لوگوں کو. جو رب نے بھیجا تم نے ویسے نہیں لیا، جیسے رب نے کہا ویسے تم نے نہیں مانا، جو رب نے سمجھایا ویسے تم نے نہیں سمجھا. تم اپنی اپنی باتیں اور اپنے اپنے مزاج کو لا کر کے، اور تم چاہتے تھے کہ ویسے چلیں جیسے تم چاہتے ہو، جیسے قومیں چلتی رہیں. تو جب رب کو نہیں سمجھ میں آیا تو رب نے عذاب دے دیا کہ تم نے جھٹلایا، نبیوں کو قتل کیا، کتابوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو توہین کی، تذلیل کی، یہ سب کچھ ہوتا رہا. اب آ جائیے آج کے معاشرے کے اندر. میں ایک چیز آپ نے اور جاوید بھائی نے بھی کہی کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، لوگ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے بہت واضح ہو جائے گا لوگوں کو کہ دیکھیے 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو فرض شناس کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، اور جو اہل دانش اہل علم ان کا بچہ ہے. اگر کہیں پر جا رہا ہے نا تو اس کو اس کی خطا پر پنش ملے گی، یہ اس کو پتہ ہے، اور سب سے پہلی پنش اس کی ماں یا باپ دے گا، یہ اس کو پتہ ہے. لیکن اسی معاشرے میں کچھ بچے وہ بھی ہیں جو گاڑیاں دندراتے ہوئے پھر رہے ہیں اور مختلف قسم کے جرائم میں بھی ملوث ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہے میرا فلاں باپ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ اتنے منصب پر ہے، اس عہدے پر ہے، اس کے اوپر ہے، جس کا وہ فائدہ اٹھا کر کے وہ مجھے بچا لے گا. ان کے ذہنوں میں ایک احساس ہے کہ میرا باپ فلاں منصب پر فائز ہے یا اتنا بڑا آدمی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جو چاہوں کروں. وہ ظلم کرے، قتل کرے، جھوٹ بولے، دنیا میں فساد کرتا پھرے، چونکہ اس کے پیچھے ایک خوش فہمی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک امید اور ایک خوف. اگر امید ٹوٹ گئی تو یہ بھی کفر، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا. اور اگر خوف نکل گیا دماغ سے تو انسان رب سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہاں قطع کلام کی معذرت، اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ خوف الہی جو ہے نا یہ انتہائی اہم ہے. اس کے بغیر جو ہے نا وہ انسان آگے چل نہیں سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی حقیقت کی نگاہ سے دیکھنی پڑتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ایام آتے ہیں، ماہ سیام بھی آئے، اور یہ اس کو ہم بطور رسم اگر لیتے رہیں تو پھر ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. عید آئی چلی گئی، بقرعید آئی چلی گئی، یہ تہوار آیا چلا گیا، ایسے رمضان بھی آیا اور چلے گئے، تو ہم ویسے کی ویسے ہی ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. نہ ہمارے اندر ہماری گفتار میں تبدیلی ہے، نہ ہمارے مزاج میں تبدیلی ہے،
نہ ہماری فکر میں تبدیلی ہے، نہ ہمارے کردار میں تبدیلی ہے، نہ ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی آئی، تو کیا فائدہ؟ اور بار بار اللہ جو ہے وہ قرآن میں ہر دوسرے جملے کے بعد ایک بات کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اے میرے پروردگار، یہ تو ایمان والے ہیں، ان کو کس بات سے ڈرا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، وہ کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، ان سے نہیں بات کر رہا ہے، ایمان والوں سے بات کر رہا ہے۔ اور صاف صاف ہر دوسری تیسری بات کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، بار بار کہہ رہا تقوی اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے کہ جو ہم نہیں کر رہے، وہ میں کرنی ہے، اور وہ ہمیں کرنی ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو۔ وہ اللہ ہے اور وہ ایسا رب ہے کہ بہرحال اس کو مالک مان لو، جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ مالک کے کل ہے، کسی کا پابند نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ایک خطا کے بدلے جو ہے نا وہ ساری چیزیں معاف کر دے، وہ چاہے تو ساری نیکیاں تمہاری ختم کر دے۔ اور اپنے رب کی ربوبیت کو تسلیم کر لو اور اس سے ڈرو، اور جیسے اس نے جو کہا ہے ویسے کرو۔ ویسے کرتے جاؤ۔